السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات کا دور مکمل۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مذاکرات کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جلد ہی جاری ہونے کا امکان ہے۔ مذاکرات کے دوران پاکستان کا واضح موقف اور مطالبات سامنے آ گئے ہیں۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں کسی بھی دہشت گرد حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بات چیت 5.5 گھنٹے سے زائد دیر تک جاری رہی۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی وفد میں شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق افغان وفد کی سربراہی عبوری وزیر دفاع ملا یعقوب نے کی۔ افغان وفد میں طالبان کے انٹیلیجنس چیف مولوی عبدالحق بھی شریک تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات قطر کے انٹیلیجنس چیف کی میزبانی میں کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مذاکرات میں پاکستان کا واضح موقف و مطالبات سامنے آئے ہیں۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی جانب سے دو ٹوک موقف۔ مذاکرات قطر کے انٹیلیجنس چیف کی میزبانی میں کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے مارکے حق میں بھارت کے خلاف عظیم فتح حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہندوستان کے مقابلے میں فتح نصیب کی۔ یہ کامیابی قوم کی دعاؤں اور افواج پاکستان کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ بری، بحری اور فضائی افواج نے مل کر نئی تاریخ رقم کی۔ پاکستان کے سپاہ سالار نے جرأت و قیادت کی مثال قائم کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مثالی قیادت سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے معاہدے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ پاکستان نے عالمی امن کے قیام میں مؤثر کردار ادا کیا۔ خبر دیں کہ وزیر اطلاعات نے آئی سی سی کے افغان کرکٹرز کے حوالے سے جعلی اور یک طرفہ بیان کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ پاکستان جو سرحدی دہشت گردی کا شکار ہے نے کہا ہے کہ آئی سی سی نے بغیر کسی آزاد تحقیقات کے جھوٹے الزامات لگائے ہیں کہ افغان کرکٹرز ایک فضائی حملے میں مارے گئے۔ وزیر اطلاعات نے آئی سی سی کی اس جانبداری اور سیاسی پروپیگنڈے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے اور آئی سی سی کو اپنی غیر جانبداری بحال کرنی ہوگی، اور پاکستان نے آئی سی سی کی موجودہ قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ کھیل کے اصولوں کی پاسداری کرے اور سیاسی مفادات کو کھیل میں شامل نہ ہونے دیں۔ افغان طالبان کو پاکستان میں گھناؤنے حملے کرنے والی پراکسیز کو لگام ڈالنی چاہیے۔ ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پراکسیز پاکستان کے اندر گھناؤنے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں۔ مسلح افواج اور بہادر عوام اس اعلانات کو شکست دیں گے۔ ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ ہمارے دشمن کا فتنہ الہند اور فتنہ الخارج کو ہائرڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ، منافقانہ اور گھناؤنے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں کہ نیوکلیر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پی ایم اے کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب۔ انہوں نے کہا کہ مارکے حق میں ازلی دشمن کے خلاف پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کر کے رافیل طیاروں کو مار کرایا۔ جنگ میں ہمارے ہتھیار زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئے۔ دشمن کی متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ تحقیقات کے بغیر بھارت کا خود ساختہ شواہد پیش کرنا علامت ہے کہ بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ ہم بیان بازی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اگر دوبارہ جارحیت کی گئی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستانی قوم کے حوصلے کو سلام اور وطن عزیز پر جان قربان کرنے والے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم شہداء اور ان کے اہل خانہ کے بے حد شکر گزار و مقروض ہیں، جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیڈٹس سے کہا کہ آپ شہداء کے وارث ہیں، اپنی زندگی کو ان کی یاد کے شایان شان بنائیں۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کی ایک عظیم اور باوقار فوج کا حصہ بننے جا رہے ہیں، جو کسی سے کم نہیں۔ جعلی خبروں اور غلط معلومات پر مشتمل انفارمیشن ڈس آرڈر کے ذرائع کا شکار نہ بنیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس کی صحیح منظر کی طرف لے جائیں۔ I very proudly salute the valor of the people of Pakistan. Every soldier, sailor, airman, the brave men, women, children and elderly are shuhada who have sacrificed for the creation and later preservation of this great country deserve highest recognition. My dear cadets, you should all be absolutely proud of the fact
that you are being commissioned in one of the finest armies across the world. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. खैबर पख्तूनख्वा में 8 रुकनी काबीना आज या कल हल्फ उठाएगी। मुमकिन नाम सामने आ गए हैं। काबीना में शामिल होने वाले अरकान जिनमें मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, अदनान कादरी, फजल शकूर, फैसल तरकई, आफ्ताब आलम, फ़खर जहान और आकिबुल्लाह शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि बाकी वज़रा, मुशीरों और मामलीन ख़ुसूसी का नोटिफिकेशन दूसरे मरहले में जारी किया जाएगा, जिनमें मुज़म्मिल खान समेत दीगर नाम शामिल हैं। काबीना के तश्कील का अमल मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। आपको बताते चलें कि दूसरे मरहले में मज़ीद वज़रा और मुशीरों का शामिल किया जाना है। और खैबर पख्तूनख्वा में 8 रुकनी काबीना आज या कल हल्फ उठाएगी। काबीना में मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, अदनान कादरी शामिल हैं, जबकि फजल शकूर, फैसल तरकई, आफ्ताब आलम भी फहरिस्त में शामिल हैं। आपको बताते चलें कि दूसरे मरहले में मज़ीद वज़रा और मुशीरों का ऐलान होगा। ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में 8 रुकनी काबीना आज या कल हल्फ उठाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 8 रुकनी काबीना आज या कल हल्फ उठाएगी। मुमकिन नाम सामने आ गए। काबीना में शामिल होने वाले अरकान जिनमें मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, अदनान कादरी, फजल शकूर, फैसल तरकई, आफ्ताब आलम, फ़खर जहान और आकिबुल्लाह शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि बाकी वज़रा, मुशीरों और मामलीन ख़ुसूसी का नोटिफिकेशन दूसरे मरहले में जारी किया जाएगा, जिनमें मुज़म्मिल खान समेत दीगर नाम भी शामिल हैं। काबीना के तश्कील का अमल मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरहले में मज़ीद वज़रा और मुशीरों का ऐलान होगा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 8 रुकनी काबीना आज या कल हल्फ उठाएगी। मुमकिन नाम सामने आ गए हैं। काबीना में मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, अदनान कादरी, फजल शकूर, फैसल तरकई, आफ्ताब आलम भी फहरिस्त में शामिल हैं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम मज़ीद शुहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। कोई हमारे खिलाफ जारहियत करेगा तो उधार नहीं रखेंगे, फिर स्कोर 6-0 नहीं रहेगा। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क है। हमें अफसोस है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमेशा तकलीफ मिलती रही। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ दहशतगर्दी करते रहें, दूसरी तरफ मुज़ाकरात। पिछले 40 साल से दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात ही करते आ रहे हैं। शोहदा के बड़ी तादाद में जनाजे वहाँ पे जो है वो उस दिन उठे, तो उन्होंने कहा था कि आप दहशत गर्दों और पाकिस्तान में जो है वो चॉइस कर लें। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है। ये थ्योरी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कोई गुड बैड वाली बात नहीं है, या कोई दहशतगर्द है या नहीं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान के सब्र को कमज़ोरी समझना सबसे बड़ी हमाकत है। अफ़गान इश्तियाल अंगेज़ी का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिल बर्दाश्त है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज हर दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकती है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है, लेकिन जारहियत का जवाब देना जानता है। अफ़गानिस्तान के भारत के से ताल्लुकात गहरे हैं। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत दुनिया में पाकिस्तान का मोराल बुलंद हुआ। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी और मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड के दरमियान माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज की तरक्की के लिए एक अहम मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसका मकसद छोटे कारोबार तक मालियाती सहूलतों और तरक्याती खदमात की रसाई को आसान बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सनअत और पैदावार हारून अख्तर खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के तहत माइक्रो सतह के कारोबारों को मालियाती सहूलतें फराहम की जा रही हैं और माइक्रो इंटरप्राइजेज तक हुकूमती मालियाती स्कीमों और तरक्याती खिदमात की रसाई मुमकिन बनाना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एक मजबूत तरक्की याफ्ता SME सेक्टर की जानिब बढ़ रहा है। हारून अख्तर खान ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ऐसा कारोबारी माहौल पैदा करना चाहती है जहाँ हर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को मसावी मौक़े हासिल हों। सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि हुकूमत साजी के वक्त किए गए वादों का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म को वादे पूरे करने के लिए 1 महीने का वक्त देंगे। 1 माह बाद दोबारा मुलाकात करके वादों की तकमील पर नज़र-ए-सानी करेंगे। वादे जो पूरे हुए और जो बाकी हैं, इसकी तफसील सामने आएगी।
پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، ایک بہت اہم ستون رہے، اور ہماری کوئی ایسی مطالبات ہے نہیں، ہم نے کوئی برات نہیں مانگی ہے، نہ ہم کابینہ کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو مسئلے مسائل ہیں، جو انفلفلڈ پرومسز ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو اور پرائم منسٹر کو ضرور ٹائم دیں گے۔ 1 مہینے بعد ہم پھر ملتے ہیں، پیپلز پارٹی کی CEC ہوگی، ہم ریویو کریں گے کہ کس طرح کے وہ پرومسز سامنے، ان کی کیا کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے اور کتنے انہوں نے فلفل کیے ہیں، کتنے وعدے پورے کیے ہیں، پھر ہم اپنا لائحہ عمل بھی طے کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے کی۔ اجلاس میں سابق وزیر اعظم اور پارلیمانی لیڈر راجہ محمد فاروق حیدر خان بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں بھارتی وزراء کے آزاد کشمیر سے متعلق بیانات کی سخت مذمت کی گئی اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آزاد کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ مل کر خطے کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ پارلیمانی پارٹی نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ مرکزی قیادت کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے واضح کیا کہ وہ کسی ایسے سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی جو مسئلہ کشمیر یا عوامی مفاد کے منافی ہو، اور نظریہ الحاق پاکستان پر سختی سے قائم رہے گی۔ پارٹی نے یہ بھی اعادہ کیا کہ مہاجرین جموں کشمیر ریاست کے حصہ ہیں اور ان کے ووٹ کا حق کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں بانی PTI کے خلاف عدت میں نکاح کی سماعت کے دوران خاور مانیکا پر مبینہ تشدد کا کیس PTI وکلاء کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ عدالت کا متعلقہ وکلاء کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم نائم حیدر پنجوتھا، فتح اللہ برکی، انصر کیانی اور علی اعجاز بٹر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ عدالت نے ملزمان کی ضمانتی کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیسز پر سماعت کی۔ PTI وکلاء پر تھانہ رمنہ میں دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، ججز کے خلاف 74 شکایات نمٹا دی گئے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، ججز کے خلاف موصولہ 74 شکایات کا فیصلہ کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق 65 شکایات منتفقہ طور پر خارج، 2 پر کارروائی جاری رکھنے اور 1 پر شکایت پر کارروائی مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آریہ نیلم اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ججز کے ضابطہ اخلاق میں ترامیم کی منظوری بھی دی گئی، جن کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ آئین کے آرٹیکل 209(3) کے تحت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس عتیق شاہ کو کونسل میں شامل کیا گیا، جن کی شمولیت کے بعد مزید 7 شکایات پر غور کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 155 شکایات نمٹائی جا چکی ہیں، جبکہ 87 شکایات اب بھی زیر التوا ہیں۔ ناظرین، ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 5 میں بڑی ترمیم کر دی گئی۔ ترمیم کے مطابق جج میڈیا پر کسی سوال کا جواب نہیں دے گا، چاہے وہ قانونی نوعیت کا ہو۔ ججز الزامات کا جواب ادارہ جاتی رد عمل کے لیے قائم کمیٹی کو بھیجیں گے۔ ججز کسی بھی ایسے مقدمے کی سماعت نہیں کریں گے جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو۔ جج کسی غیر ضروری سماجی یا سیاسی تقریر میں شرکت نہیں کریں گے۔ ججز پر غیر ملکی اداروں کی دعوتیں قبول کرنے پر پابندی عائد ہوگی۔ ججز کو عدالتی کام میں تاخیر سے گریز اور جج کو اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے اجتناب کی تنبیہ کی گئی ہے۔ جج کسی بھی غیر معمولی مالی فائدے یا تحفے کو قبول نہیں کرے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ترامیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری دی ہے، جبکہ ججز کو فیصلہ سازی میں صرف میرٹ اور انصاف کی بنیاد اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔